الرحیم۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ان میں سے کچھ اور لوگوں میں بھی آپ کو بھیجا جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے اسے بوجھ ہی سمجھا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، یعنی نہیں پڑھا، عمل کیا۔ گدھے کی مثال کیسی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے مگر پتہ نہیں ہوتا کہ علم ہے کہ بوجھ ہے۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دے اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دے بلا شبہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو سو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں واضح طور پر پیغام ہے کہ جماعت کے وقت تجارت بند ہو جائے، اور جماعت کے بعد تجارت جائز ہے، گزشتہ اقوام کی طرح نہیں جیسے سبت والوں کے لیے ہفتے کے دن تجارت وغیرہ کی اجازت نہ تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں پر ایسی کوئی پابندی نہیں رکھی۔ البتہ جماعت کے وقت تجارت کی اجازت نہیں ہے، اور جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا تماشا تو اٹھ کر اس کی طرف چلے گئے اور انہوں نے تجھے کھڑا چھوڑ دیا۔ کہہ دے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، باہر سے اناج کا قافلہ آیا، بعض لوگ اٹھ کر چلے گئے، آپ کے پاس چند لوگ رہ گئے، تو اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ کے پاس تجارت وہ دنیا کی تجارت سے بہتر ہے۔ اللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والوں سے ہے، یعنی دنیا کا بھی اللہ بہتر رزق دے گا، بس جماعت کے وقت تجارت نہ کرو۔ سورۃ المنافقون، بخاری میں اس سورت کے حوالے سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے۔ سفر بہت مشقت والا تھا، منافقوں نے اپنی اوقات دکھائی اور مسلمانوں اور رسول اللہ کے بارے میں کچھ ایسے جملے کہے جس سے وہ مسلمانوں میں تفریق اور تنفیر پھیلانا چاہتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کے جملے اس سورت کی شکل میں نازل کر دیے کہ یہ واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ آپس میں کہتے ہیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون، جب منافق تیرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ تو یقیناً اللہ کا رسول ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تو اس کا رسول ہے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی ان کے قسموں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، یہ تو ویسے ہی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا، بس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا۔ یقیناً یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں برا ہے، اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے۔ اور جب تو انہیں دیکھے تجھے ان کے جسم اچھے لگیں گے، یعنی بظاہر بڑے کرو فر کے ساتھ نیکی کے لبادے اڑے ہوئے، اور اگر وہ بات کریں تو ان کی بات پر کان لگائے گا، بڑی چکنی چپنی باتیں کرنے والے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی سجاوٹی پیس بس، اور ہر بلند آواز کو اپنے خلاف گمان کرتے ہیں، ڈرتے ہیں ہماری حقیقت کھل نہ جائے۔ یہی اصل دشمن ہے، بس ان سے ہوشیار رہ، اللہ انہیں ہلاک کرے کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ منہ پھیر لیں گے، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ ان پر برابر ہے کہ تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے یا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرے، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں کے اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اور لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں یقیناً اگر ہم مدینہ واپس گئے، سب سفر سے واپس آتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، تو جو زیادہ عزت والا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو خود، وہ اس میں سے ذلیل تر کو ضرور ہی نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ رسول اللہ اور اہل ایمان کے بارے میں کہتے کہ انہیں باہر نکالیں گے،
تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے کہ اصل میں عزت والے تو اللہ والے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ نفاق کے ساتھ یہاں ان کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ چیزیں ایمان پر استقامت کی تکمیل میں اکثر رکاوٹ بنتی ہیں، نفاق کی وجہ بن جاتی ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی، یعنی تھوڑا سا اور وقت کیوں نہ دیا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس سے صدقہ کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ روز قیامت انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر اجر جب دیکھے گا تو حسرت کرے گا کہ کاش میں نے بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا ہوتا۔ اور اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی جو خرچ کیا وہی کام آئے گا، حسرت کیا بیکار ہی جائے گا۔ سورۃ التغابن، التغابن کا یہ لفظ اس کی 9ویں آیت میں موجود ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت بھی ان سورتوں میں شامل ہے جنہیں مسبحات کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی ایماندار ہے، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے تھے، تو انہوں نے کہا کیا کوئی بشر ہماری رہنمائی کریں گے؟ بس انہوں نے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے پرواہ نہ کی، اور اللہ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں ضرور بھی ضرور بتایا جائے گا جو تم نے کیا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، قرآن کو نور قرار دیا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جس دن وہ تمہیں جمع کرنے کے دن کے لیے جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، وہی ہار جیت کا دن ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا، اور اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹایا، وہ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے، اور وہ لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ بس اگر تم پھر جاؤ تو ہمارے رسول کے ذمے صرف کھلم کھلا پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، جب دین سے روکتے ہیں سو ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی صلح صفائی سے اسلام پر عمل پیرا رہو تو یہ دنیا آخرت کا فائدہ ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہیں، اور جو اللہ ہے اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے، تو اسی لیے مال اولاد کی خاطر دین سے دوری نہ رکھو۔ فاتقوا اللہ، سو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھو، اور سنو اور حکم مانو اور خرچ کرو، تمہارے اپنے لیے بہتر ہوگا، اور جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیے جائیں سو وہی کامیاب ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الطلاق، اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت اذا طلقتم سے لیا گیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں طلاق کو ٹیبو بنا لیا گیا ہے،
اور اس کا ملبہ سارا عورت پہ ڈالا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی تفصیل میں پوری ایک صورت اتاری اور اسے ایک اسلامی طریقہ بتایا کہ جو راستے الگ ہونے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی اللہ کے عرش کو ہلا دینے والی بات ہے جو روایت مشہور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہر کام میں ہمارے لیے نمونہ ہے، نکاح و طلاق میں بھی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے ہیں اور بعض کو طلاق بھی دی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنت الجون کو اعوذ باللہ منک کہنے پر طلاق دے دی، بخاری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے کر رجوع بھی کیا۔ ابو داؤد میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی، پھر ان سے رجوع کر لیا۔ تو اس سے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کوئی دھبا نہیں ہے۔ البتہ جو ظلمن یہ کرتا ہے، نا حق یہ کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے دنیا آخرت کا دھبا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، یعنی جب عورت حیض سے پاک ہو تو طہر کی حالت میں جماع کے بغیر طلاق دو، تاکہ اس کی عدت کسی کمی یا زیادتی کے بغیر پوری ہو، کیونکہ اگر پیریڈز میں طلاق ہوتی ہے تو اس کو شمار نہیں کیا جاتا، پھر دن اوور ہو جاتے ہیں، یا کاؤنٹ کریں تو بھی ڈسٹربنس نہ کریں تو بھی۔ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کو گنو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ نکلیں۔ دوران عدت خاص طور پر پہلی اور دوسری طلاق میں عورت اپنے خاوند کے گھر ہی رہے گی، طلاق کے باوجود وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، کیونکہ خاوند کے پاس رجوع کا اختیار ہوتا ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی عمل میں لائیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ لا تدری، تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، اور کتنی ہی طلاق کے بعد وہ جو زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیتے جی مر گئے ہیں، اللہ نئی راہیں کھولتا ہے، زندگی اور خوشیوں کے راستے کھولتا ہے۔ پھر جب وہ اپنی میعاد کو پہنچنے لگیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو، اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ، اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، اور وہ عورتیں جو تمہاری عورتوں میں سے حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم شک کرو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض نہیں آیا، اور جو حمل والی ہیں ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں، یعنی پریگننٹ کی ڈیلیوری تک عدت ہوگی۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جسے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ انہیں وہاں سے رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں اس لیے تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو عنقریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے گی۔ لازم ہے کہ وسعت والا اپنی وسعت میں سے خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہو تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا۔